أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ کتاب الفوائد، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی تعریف ہے، اور اس میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے طرح طرح کے فوائد جمع کر دیے ہیں۔ کسی فائدے کا تعلق عقیدہ سے ہے، کسی کا تفسیر سے، اور کسی کا کسی دوسرے فن سے۔ فی الحال جو فوائد ہم پڑھ رہے ہیں ان کا تعلق سورہ قاف سے ہے، سورہ قاف جو 26ویں سپارے میں آتی ہے، اور اس کی 28 آیتوں کے اوپر گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ آج آغاز ہوگا آیت نمبر 29 سے۔ آیت نمبر 29 کیا ہے پہلے ہم وہ پڑھ لیں، آپ بھی قرآن کریم کی طرف دیکھیں۔ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں ہرگز بندوں پہ کسی قسم کا ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ ہے آیت نمبر 29۔ اب آئیے اس آیت کے بارے میں دیکھیں کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ثم اخبر سبحانہ، اور یہ صفحہ نمبر 16 ہے کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کے محقق محمد عزیر شمس ہیں، اور جو دوسرا ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر بنتا ہے 46 بلکہ 45 45۔ تو جو ایڈیشن محمد عزیر شمس والا ہے اس ایڈیشن کا صفحہ نمبر ہے 16، اور صفحے کے بیچ سے آج پڑھیں گے۔ ثم اخبر سبحانہ انہ لا یبدل القول لدیہ، پھر اللہ سبحانہ نے بتایا کہ بے شک اس کے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، اس کے ہاں بات تبدیل نہیں کی جاتی، اس کے ہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ اب کون سی بات؟ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو کہہ دیں وہ حرف آخر ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی؟ یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی گفتگو کرے تو وہ کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا؟
پہلے قول کے مطابق قول کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ اللہ کی بات، اللہ کا قول تبدیل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا جو قول ہے اس آیت کی تفسیر میں، اس کے مطابق بندوں کا قول، بندوں کی گفتگو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کریں، اللہ کے سامنے کریں، اس میں جھوٹ نہیں بول سکتے، بات میں ہیرا پھیری نہیں کر سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے۔ چنانچہ امام صاحب کہہ رہے ہیں فقیلا، تو کہا گیا ہے کہ المراد بذالک، اس سے مراد ہے، اس سے مقصود ہے قولہ، اللہ کا یہ فرمان کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، سورہ ہود آیت نمبر 119 119، کہ یقینی طور پہ میں جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب سے بھر دوں گا۔ اللہ نے کہا تھا کہ یہ بات پکی ہے کہ جہنم میں خالی جگہ نہیں رہے گی، جہنم کو میں بھر دوں گا۔ کون داخل کیے جائیں گے جہنم میں؟ من الجنتی، جن، والناس، اور لوگ۔ تو اللہ نے یہ جو بات کہی تھی یہ تبدیل نہیں ہوگی۔ تو المراد بذالک، اس سے مراد اللہ کا یہ فرمان ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، وَوَعْدُهُ، اور دوسرے نمبر پہ اس سے مراد اللہ کا وعدہ ہے لِأَهْلِ الْإِيمَانِ، اہل ایمان سے۔ کس چیز کا وعدہ؟ بالجنتی، جنت کا۔ وَأَنَّ هَذَا لَا يُبَدَّلُ وَلَا يُخْلَفُ، اور بے شک اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا اور اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ہو گیا جی پہلا قول۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 29 میں کہ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ کا اپنا کلام، اللہ کا اپنا قول۔ اللہ نے جو کہا تھا کہ میں جہنم کو بھروں گا جنوں سے اور انسانوں سے، یہ بات تبدیل نہیں ہوگی، بات پکی ہے۔ اور اللہ نے اہل ایمان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی، بات پکی ہے کہ اہل ایمان کو جنت ملے گی۔ قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یریدو، اللہ کی مراد یہ ہے، یریدو وہ مراد لیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مراد دے رہے ہیں کہ ما لوعدی خلف لأہل طاعتی ولا اہل معصیتی، ما نہیں ہوگی لوعدی میرے وعدے کی، خلفن کوئی خلاف ورزی، یعنی کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ ما نہیں ہوگی لوعدی میرے وعدے کی، خلفن کوئی خلاف ورزی، لأہل طاعتی میری اطاعت کرنے والوں سے، ولا اہل معصیتی اور نہ ہی خلاف ورزی ہوگی میری نافرمانی کرنے والوں سے۔ جنہوں نے میری اطاعت کی ان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جنت دوں گا، اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ جنہوں نے میری نافرمانی کی، میں نے وارننگ دی تھی اور کہا تھا کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کی بھی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے پہلے آیت ذکر کی، پھر بتا رہے ہیں کہ اس آیت میں جو آیا ہے کہ بات تبدیل نہیں ہوگی، اس بات سے کیا مقصود ہے۔ تو پہلے پہلا قول بتایا، پھر اس کی تائید میں عبداللہ ابن عباس کا قول لے کر آئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس صحابہ کرام میں سے تفسیر کے لحاظ سے سب سے زیادہ شہرت رکھنے والی شخصیت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس لڑکے کو دین کی فقاہت دینا، دین میں بصیرت دینا، دین کی سمجھ بوجھ دینا، اور اسے قرآن کی تفسیر سکھانا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آپ کی یہ دعا قبول ہوئی
اور وہ قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر بنے۔ اور آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں، تفسیر طبری اٹھا لیں، تفسیر ابن کثیر اٹھا لیں، امام شوکانی کی تفسیر فتح القدیر اٹھا لیں، کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں، سب سے زیادہ جس شخصیت کے اقوال آپ کو تفسیر میں ملیں گے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ قال مجاہد، پہلے قول لایا گیا کن کا؟ عبداللہ ابن عباس کا، اور عبداللہ ابن عباس کے بعد کس کا لایا جا رہا ہے؟ مجاہد کا۔ مجاہد کون ہے؟ یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں۔ مجاہد بن جبر، مجاہد بن جبر المکی، مکہ میں رہنے والے تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں شیخ القراء والمفسرین، کہ یہ مفسرین کے بھی امام ہیں اور قراء قاری حضرات کے بھی امام ہیں۔ 101 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 101 101 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام مجاہد۔ عبداللہ ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں تفسیر کے معاملے میں، اور امام شافعی نے اور امام بخاری نے دونوں نے ان کی تفسیر پہ بہت اعتماد کیا ہے۔ امام سفیان ثوری بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو قرآن کریم کی کسی آیت کے بارے میں امام مجاہد کی تفسیر مل جائے تو وہی آپ کے لیے کافی ہے، اسی پہ اکتفا کر لو۔ تو یہ مجاہد کہتے ہیں قد قضیت ما انا قاض، یعنی کہ وہ آیت جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 29، اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قد قضیت ما انا قاض، کہ یقیناً قد تحقیق کے لیے ہوتا ہے، تحقیق اس کا منع کر لیں، یقیناً کر لیں، بے شک کر لیں، کہ بے شک قضیت میں نے فیصلہ کر دیا، ما انا قاض جو میں فیصلہ کرنے والا تھا، جو فیصلہ میں نے کرنا تھا کر دیا، جس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دینا تھا دے دیا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ فِي الْآيَةِ، اور یہ اس آیت میں پائے جانے والے دو اقوال میں سے سب سے صحیح قول ہے۔ اصح سب سے صحیح قول، القولینی دو قول، فی الآیاتی آیت اس آیت میں، یعنی کہ جو آیت ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں اس کی تفسیر میں دو قول ہیں، ان میں سے پہلا قول ذکر کیا گیا ہے اور اس کی تائید میں عبداللہ ابن عباس اور امام مجاہد کے اقوال بھی پیش کیے گئے ہیں، اور دوسرا قول پیش کرنے سے پہلے ہی امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ دونوں اقوال میں سے صحیح ترین قول پہلا ہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی بہت بڑی خوبی ہے، اور یہی خوبی ان کے استاد ابن تیمیہ میں بھی پائی جاتی ہے کہ جب اقوال کسی مسئلے میں ذکر کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کون سا قول درست ہے، کون سا غلط ہے، کون سا زیادہ صحیح ہے، کون سا جو ہے وہ ضعیف ہے، کون سا باطل ہے، کون سا قول لینا چاہیے، کس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے عالم دین، ورنہ کسی مسئلے میں اقوال بتا دینا، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام یہ کہا، اور یہ نہ بتانا کہ زیادہ درست قول کون سا ہے، ٹھیک قول کس کا ہے، تو اس سے عام آدمی کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، عام آدمی پریشان رہتا ہے۔ بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں علم یہ نہیں ہے کہ آپ بہت سے اقوال بیان کر دیں، علم وہ نور ہے جس کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چلے کہ ان اقوال میں سے صحیح قول کون سا ہے اور غلط قول کون سا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب دوسرا قول بیان کرنے لگے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، کہتے ہیں وفیہا، اور اس آیت میں قول آخر، ایک اور قول بھی ہے، ایک دوسرا موقف بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان المعنی ما یغیر القول عندی بالکذب والتلبیس کما یغیر عند الملوک والحکام،
ما یغیر نہیں تبدیل کیا جاتا القول قول میرے ہاں جو بات کہی جائے جو قول کہا جائے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا بالکذب جھوٹ بول کر والتلبیسی اور خلاف حقیقت بات کر کے کما یغیر جیسے بات کو تبدیل کر لیا جاتا ہے عند الملوکی بادشاہوں کے پاس والحکامی اور حکمرانوں کے پاس۔ تو پہلے قول کے مطابق القول سے مراد کیا تھا کہ اللہ کا فرمان تبدیل نہیں ہوتا، جو اللہ نے کہہ دیا اسے ماننا پڑے گا، جو اللہ نے کہہ دیا اس پہ عمل ہوگا، جس کو اللہ نے جہنم میں ڈالنے کا آرڈر دے دیا اب اس کو ڈالا جائے گا۔ اللہ کی بات تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کا موقف ایک ہی رہتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جو باتیں کی جائیں ان باتوں میں ہیرا پھیری کرنا، خلاف حقیقت بات کر جانا، جھوٹ بولنا یہ ممکن نہیں ہے، جیسا کہ یہ لوگ یہ کام کر لیتے ہیں دنیا میں بادشاہوں کے پاس، حکمرانوں کے پاس۔ حکام حاکم کی جمع ہے، حکمران، اور ملوک یہ کس کی جمع ہے؟ یہ ملک کی جمع ہے، بادشاہ۔ تو اب دوسرے قول کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کہتے ہیں فیکون المراد بالقول قول المختصمین، کہ مقصود ہوگا بالقول قول سے، یعنی کہ جو آیت میں لفظ آیا نا ما یبدل القول لدیہ، کہ میرے ہاں بات یا قول تبدیل نہیں ہوتا، تو اس قول سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں فیکون المراد بالقول، کہ لفظ القول سے مراد کیا ہوگا؟ قول المختصمین یا مختصمین، اللہ کے سامنے جھگڑا کرنے والوں کا قول، کہ جو دو آپس میں جھگڑ رہے ہوں، جیسا کہ آیت نمبر 28 میں آ چکا ہے اور آیت نمبر 27 میں بھی آ چکا ہے کہ جب اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا اس ناشکرے کو، خیر سے روکنے والے کو، شرک کرنے والے کو، تو اس کا قرین کہے گا جو اس کے ساتھ ہوتا تھا، ساتھی اس کا، کہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ تو یہ جو جھگڑا ان کے پاس ہوگا، اللہ کہیں گے لا تختصموا لدیہ، میرے پاس جھگڑو نہیں، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تمہارے پاس اپنی وارننگ بھیج دی تھی۔ تو اب امام القیم کہہ رہے ہیں فیکون المراد بالقول، کہ اس دوسرے موقف کے مطابق القول سے مراد کیا ہے؟ قول المختصمین، آپس میں دو جھگڑا کرنے والوں کا قول، یا مختصمین دو ہوتے ہیں، مختصمین سب، کہ جو بھی اللہ کے پاس جھگڑا کریں گے ان کا قول۔ وَهُوَ اختیار الفراء وابن قتیبہ، اور یہ اختیار ہے امام فراء کا اور امام ابن قتیبہ کا، یعنی کہ جو دوسرا موقف ہے اسے اختیار کرنے والے کون کون سے امام ہیں؟ امام فراء بہت بڑے امام ہیں، ابو زکریا یحییٰ بن زیاد الکوفی، اور یہ فوت ہوئے ہیں 207 ہجری میں، 207۔ اور دوسرا نام ہے امام ابن قتیبہ کا، ان کا نام ہے عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے مؤرخ ہیں، عربی لغت میں بھی ایک مقام رکھتے ہیں، اور یہ فوت ہوئے ہیں 270 ہجری میں، 270 میں۔ تو اس دوسرے موقف کو اپنایا ہے، اختیار کیا ہے، پسند کیا ہے امام فراء نے اور امام ابن قتیبہ نے۔ پہلے موقف کے ساتھ کون تھے؟ عبداللہ ابن عباس اور مجاہد۔ دوسرے موقف کے ساتھ کون ہے؟ امام فراء اور ابن قتیبہ۔ تو قال الفراء،
امام فرا کہتے ہیں، اس اپنے دوسرا موقف بیان کرتے ہوئے امام فرا کہتے ہیں المعنی، کہ آیت کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ ما یکذب عندی، میرے پاس جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. کیوں؟ لعلمی بالغیبی، کیونکہ میں جانتا ہوں غیب کو، چھپی ہوئی باتوں کو. میرے سامنے جھوٹ آپ کیسے بول سکیں گے؟ وقال ابن قتیبہ، اور امام ابن قتیبہ کہتے ہیں ای ما یحرف القول عندی ولا یزاد، ما یحرف نہیں پھیرا جا سکتا، القول قول نہیں پھیری جا سکتی بات، عندی میرے ہاں، ولا یزاد فی، نہ اس میں کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے، ولا ينقص منہ، اور نہ ہی اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے. یعنی کہ میرے سامنے بات کرنے والا وہی بات کر سکے گا جو حق ہوگی. بات کو اس کے حقیقی معنی سے پھیرنا ممکن نہیں ہے، اس میں اضافہ کرنا ممکن نہیں ہے، اس میں کمی کرنا ممکن نہیں ہے. امام ابن قتیبہ نے یہ بات کہاں بیان کی ہے؟ ان کی کتاب ہے تأویل مشکل القرآن، وہاں پہ انہوں نے بیان کی ہے. اور امام فرا نے کہاں بیان کی ہوگی؟ ان کی بھی کتاب ہے معانی القرآن، امید ہے کہ یہ بات وہاں موجود ہوگی، وہاں پہ انہوں نے لکھی ہوگی. قال، کہتے ہیں کون؟ امام ابن قتیبہ، ان کی بات جاری ہے، وہ کہتے ہیں لأنہ قال، کیونکہ اللہ نے کہا ہے القول لدی، کہ بات تبدیل نہیں کی جا سکتی، لدی میرے ہاں، میرے پاس. ولم یقل قولی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری بات تبدیل نہیں کی جا سکتی، اللہ نے کہا میرے پاس بات تبدیل نہیں کی جا سکتی. وہذا کما یقال، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے لا یکذب عندی، میرے ہاں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. یعنی کہ امام ابن قتیبہ نے اپنے موقف کے حق میں دلیل بھی دی ہے. کہتے ہیں آیت کے الفاظ پہ غور کریں کہ ما یبدل القول لدی، اللہ نے کہا میرے ہاں، میرے پاس بات تبدیل نہیں کی جا سکتی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری بات تبدیل نہیں ہوتی، اللہ نے کہا میرے پاس. کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میرے پاس جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے. تو ایسے ہی کہا جا رہا ما یبدل القول لدی، یعنی کہ میرے ہاں جو بھی آپ بات کریں گے وہ حق بیان کرنا ہوگی، اس میں ہیر پھیر کرنا، جھوٹ بولنا، تبدیلی کرنا یہ ممکن نہیں ہے. اب دونوں قول بھی آپ نے سن لیے، اور کنہوں نے یہ دو قول بیان کیے ہیں ان کے نام بھی سن لیے. دوسرے موقف کے حق میں امام ابن قتیبہ کی دلیل بھی سن لی آپ نے. اب سوال پیدا ہوا کہ اس آیت کا جو آخری حصہ ہے کہ وما انا بظلام للعبید، کہ میں بندوں پہ ہرگز کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں، اس کا معنی پھر کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ فعلى القول الاول يكون قوله وما انا بظلام للعبید من تمام قوله ما يبدل القول لدي فی المعنی، کہ پہلے موقف کے مطابق، پہلا موقف کیا ہے کہ ما یبدل القول لدی، کہ میرے ہاں بات تبدیل نہیں کی جاتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری بات حرف آخر ہوتی ہے، اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. تو یہ جو موقف ہے اس کے مطابق کہتے ہیں فعل القول الاولی، پہلے موقف کے مطابق یکون قولہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان وما انا بظلام للعبید، کہ میں بندوں پہ کسی قسم کا ظلم کرنے والا نہیں ہوں، یہ ہوگا من تمام قولہ ما یبدل القول لدی فی المعنی، یہ اللہ کے فرمان ما یبدل القول لدی کے
معنی کے لحاظ سے اس کے تکملہ میں سے ہوگا، اس کی تکمیل ہوگا۔ تو پھر کیا مفہوم بنے گا پوری آیت کا؟ پھر کہتے ہیں ای یعنی کہ ما قلتہ جو کچھ میں نے کہہ دیا، ووعدت بھی اور جس کا میں نے وعدہ کر لیا، لا بد من فعلہ اسے کرنا ہوگا، وہ ہو کر رہے گا، ومع ھذا اور اس کے ساتھ ساتھ فہو عدل وہ عدل ہے، جو میں نے کہہ دیا تھا دنیا میں، جو میں نے وعدے کر دیے تھے وہ کیا ہے؟ وہ عدل ہیں، انصاف پہ مبنی ہیں، لا ظلم فیہ ولا جور اس میں کوئی ظلم نہیں ہے اور کوئی زیادتی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ آیت کے پہلے حصے کا اور دوسرے حصے کا تعلق آپس میں جان چکے ہوں گے۔ تو اب معنی کیا بنے گا کہ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، جو میں نے بات کر دی وہ کیا ہے؟ وہ حرف آخر ہے۔ وما انا بظلام للعبید اور جو میں نے بات کی ہے، جو میں نے وعدے کیے ہیں، جنتیوں سے جنت کا وعدہ، نافرمانوں سے جہنم کی دھمکی، یہ جو کچھ میں نے کہا تھا دنیا میں وہ عدل پہ مبنی ہے، انصاف پہ مبنی ہے، اس میں کسی قسم کی ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ وعلی الثانی اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جو دوسرا موقف ہے، اور دوسرا موقف کیا ہے؟ بار بار میں یاد کروا رہا ہوں کہ قول سے مراد ہے اللہ کے پاس جھگڑا کرنے والوں کا قول، یعنی کہ ما یبدل القول لدی میرے پاس جو گفتگو کریں گے ان کی گفتگو میں جھوٹ کا شامل ہونا ممکن نہیں ہے، حق بات کرنا پڑے گی۔ تو یہ جو دوسرا قول ہے وعلی الثانی، دوسرے قول کے مطابق یکون قد وصف نفسہ بامرین، دوسرے موقف کے مطابق کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے وصف نفسہ اپنے آپ کو متصف کیا ہوگا بامرین دو چیزوں کے ساتھ، دو امور کے ساتھ، یعنی کہ اگر آپ دوسرا قول لیتے ہیں اور پھر وہ ما انا بظلام للعبید کو ساتھ ملاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو دو چیزوں کے ساتھ متصف کیا ہے۔ کون سی دو چیزیں جی؟ احدہما ان میں سے ایک کہ ان کمال علمہ واطلاعہ یمنع من تبدیل القول بین یدیہ وترویج الباطل علیہ، کہ اللہ کا اپنے علم میں کامل ہونا، واطلاعہ اور اس کا معرفت میں کامل ہونا، یعنی کہ علم اور اطلاع ایک جیسے الفاظ ہیں، اللہ کا علم میں، معرفت میں، لوگوں کے امور کو جاننے میں کامل ہونا۔ یمنع یہ مانع ہے، رکاوٹ ہے، کس چیز سے؟ رکاوٹ ہے اس چیز سے کہ بات کو تبدیل کیا جا سکے بین یدیہ اللہ کے سامنے، وترویج الباطل علیہ اور یہ رکاوٹ ہے، یہ مانع ہے اس بات سے کہ باطل کو رواج دیا جا سکے علیہ اللہ کے سامنے، یعنی کہ دوسرے موقف کے مطابق آیت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آیت میں اللہ نے اپنے آپ کو دو چیزوں کے ساتھ متصف کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں چونکہ میرا علم کامل ہے اس لیے میرے سامنے کوئی بات کرنے والا بات کرے اور وہ بات حقیقت سے ہٹی ہوئی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ بات کرنے والا بات کرے اور اس میں جھوٹ ہو، اس میں دھوکہ ہو، اس میں فراڈ ہو، اور وہ بات رواج پا جائے ہمارے ہاں، یعنی کہ وہ بات چل جائے، ہم اس کو مان لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ والثانی دوسرے نمبر پہ
یعنی کہ اللہ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے دو چیزوں کے ساتھ، ان میں سے دوسری چیز کیا ہے؟ وثانی ان کمال عدلہ وغناہ یمنع من ظلمہ لعبیدہ، اللہ رب العزت کا عدل و انصاف میں کامل ہونا، وغناہ اور اس کا لوگوں سے بے نیاز ہونے میں کامل ہونا، یمنع یہ مانع ہے، یہ رکاوٹ ہے، کس بات سے؟ من ظلمہ لعبیدہ، اس بات سے کہ وہ اپنے بندوں پہ ظلم کرے۔ تو دوسرے موقف کے مطابق اللہ نے پھر اس آیت میں کتنی چیزیں بتائی ہیں؟ دو۔ ما یبدل القول لدی، جب اللہ نے کہا کہ میرے ہاں بات تبدیل نہیں کی جا سکتی، بات کرنے والا بات کرے اور جھوٹ کہہ جائے ممکن نہیں ہے، تو یہ الفاظ کہہ کے اللہ نے بتا دیا کہ میرا علم کامل ہے، میرے کامل علم کی وجہ سے میرے سامنے جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولے تو اس جھوٹ کو قبول کر لیا جائے، ہم اس کو مان لیں، ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں بندوں پہ ہرگز کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ عدل و انصاف کے لحاظ سے کامل ہیں اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، مستغنی ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ کے عدل و انصاف میں کامل ہونے کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے لوگوں سے اور ہر طرح کے امور سے بے نیاز ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی پہ ظلم نہ کرے۔ تو یہ ساری وضاحت جو اب تک ہم نے سنی ہے، پڑھی ہے، اس کا تعلق سورہ قاف کی آیت نمبر 29 سے ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 30 کی طرف، کتاب سے پہلے قرآن کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید بھی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آیت نمبر 30۔ اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ثم اخبرا، پھر اللہ تعالی نے بتایا عن سعتی جہنم، جہنم کی وسعت کے بارے میں، اس کی کشادگی کے بارے میں، وَأَنَّهَا كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا تَقُولُ هَلْ مِن مَزِيد، اور بے شک یہ کیا؟ یہ جہنم، کلما جب بھی، القیا ڈالا جائے گا، فیہا اس میں، ان کے جب بھی اس میں کسی آدمی کو ڈالا جائے گا، تقولو کہے گی، کون؟ جہنم، حل من مزید، کیا کچھ مزید بھی ہے، کیا اور لوگ بھی باقی ہیں جن کو ڈالنا ہے؟ تو اس آیت میں بھی دو قول ہیں، اس آیت کی تفسیر میں بھی دو قول ہیں، دو موقف ہیں۔ پہلا موقف یہ کہ حل کا معنی کیا ہے؟ کیا، یعنی کہ جہنم سوال کر رہی ہے، پوچھ رہی ہے کیا اور لوگ بھی ہیں جن کو میرے اندر ڈالا جائے گا؟ اور دوسرا قول یہ ہے، کتاب سے پڑھنے سے پہلے زبانی بتا رہا ہوں، دوسرا قول یہ ہے کہ حل کا معنی کیا جائے نفی کا، یعنی کہ جہنم کہے گی میرے اندر کوئی گنجائش نہیں، بس میرے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ تو پہلا قول کیا ہے کہ حل کا معنی کیا کیا جائے؟ استفہام کا، سوالیہ انداز۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حل کا معنی کیا کیا جائے؟ نفی، کہ جہنم کہہ رہی ہے میرے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، مزید لوگ میرے اندر سما نہیں سکتے۔ یہ دو قول ہو گئے، یہ ابھی ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے اس لفظ کے بارے میں کہ یوم نقول لجہنم، جب ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول، اور جہنم کہے گی کیا جہنم کلام کرے گی، گفتگو کرے گی، بول کر بتائے گی؟ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جہنم تو ایک بے جان چیز ہے،
وہ کیسے گفتگو کرے گی، وہ کیسے کلام کرے گی؟ کہتے ہیں یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ جہنم کہے گی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی حالت بتا رہی ہوگی کہ وہ یہ کہنا چاہتی ہے، ورنہ جہنم کی کوئی زبان نہیں ہے کہ جس سے وہ گفتگو کرے۔ یہ ایک قول ہے اور یہ قول غلط ہے، یہ تعویل ہے جو باطل ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا جہنم گفتگو کرے گی تو مان لے کہ جہنم گفتگو کرے گی، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ آپ سورہ حامیم سجدہ 24واں سپارہ آیت نمبر 21 پڑھیں، 21۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، کہ جب انسان کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اس کی زبان، اس کے کان، معذرت کے ساتھ زبان نہیں، اس کی آنکھیں، اس کے کان اور اس کا چمڑا، اس کی جلد اس کے خلاف شہادت دے گی، اس کے خلاف گفتگو کرے گی، تو انسان کہے گا روز قیامت، وقالوا لجلودہم، لوگ کہیں گے اپنی اپنی جلد سے، اپنی اپنی کھال سے، اپنے اپنے چمڑے سے، لم شہدتم علینا، کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی، گواہی کیوں دی؟ قالو، تو یہ چمڑے کہیں گے، جسم کے اعضاء کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس نے بولنے کی قوت دی ہے، ہمیں اس نے گفتگو کرنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت اور طاقت دے رکھی ہے۔ تو جس اللہ نے مجھے طاقت دی ہے بولنے کی، اب میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ زبان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گفتگو کر رہا ہے، تو اس پہ تعجب نہیں ہوتا کہ یہ گوشت کا ٹکڑا کیسے گفتگو کر رہا ہے، تو جہنم کے اوپر تعجب کیوں؟ جب زبان کے ٹکڑے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، بول پڑا، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جہنم کو طاقت دیں گے، وہ بھی گفتگو کرے گی اور حقیقی طور پہ گفتگو کرے گی۔ اس پہ ایمان لایا جائے، اس کی تعویل سے بچا جائے، گریز کیا جائے، بلکہ یہ چیز تو دیگر نصوص سے بھی ثابت ہے، دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جنت اور جہنم میں کیا ہوا؟ جھگڑا ہو گیا، تو جنت نے کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میرے اندر جو بھی آتا ہے فقیر مسکین ہی آتا ہے، اور جہنم نے کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میرے اندر جو بھی آتا ہے وہ ظالم قسم کا، سرکش قسم کا، باغی قسم کا، ظالم قسم کا آدمی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے کہا جہنم سے، انتی عذابی اعذب بک من اشاء، تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے جس کو میں چاہوں گا عذاب دوں گا۔ اور جنت سے کہا انتی رحمتی ارحم بک من اشاء، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے جس پہ میں رحم کرنا چاہوں گا رحم کروں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو بولنے کی طاقت قوت دی ہے۔ حجر اسود کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، روز قیامت اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگی، گواہی دے گا، شہادت دے گا اس کے حق میں جس نے ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں اس کو بوسہ دیا ہوگا، اس کا استلام کیا ہوگا۔ تو حجر اسود گفتگو کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن حکیم میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 44 کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ۔ تو اب کیا اس کی بھی تعویل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، جس چیز کو چاہے بولنے کی طاقت دے دے۔ تو یہ جہنم باقاعدہ گفتگو کرے گی۔ اب آتے ہیں 2 اقوال کی طرف۔ تو پہلا قول کیا ہے کہ جب بھی جہنم میں کسی کو ڈالا جائے گا، جہنم آگے سے کیا کہے گی؟ حل من مزید، کیا کچھ مزید بھی ہے، کیا کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ سوالیہ انداز۔ وَأَخْطَأَ مَنْ قَالَ،
امام صاحب کہتے ہیں وہ اخطا اور غلطی کی ہے من اس شخص نے قال جس نے یہ کہا کہ ان ذالک للنفی کہ یہ تو نفی کے لیے ہے، سوال کے لیے نہیں ہے، نفی کے لیے ہے، یعنی کہ لیس فی مزید مجھ میں مزید کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو دونوں قول آپ نے جان لیے، دونوں موقف آپ نے جان لیے۔ اب امام القیم رحمہ اللہ بتائیں گے ان میں سے صحیح کون سا ہے۔ کہتے ہیں والحدیث الصحیح یرد ھذا التاویل، اور صحیح حدیث یرد رد کر رہی ہے، مسترد کر رہی ہے، نفی کر رہی ہے ھذا التاویل، اس تعویل کی، یعنی کہ دوسرا جو قول ہے یہ تعویل ہے، یہ قرآن کریم کو اس کے اس معنی سے جو واضح ہے، ظاہر ہے، اس سے ہٹانے کے مترادف ہے اور اس کو تعویل کہتے ہیں، اور صحیح حدیث تعویل کو نہیں مانتی۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے آپ عربی لغت کی طرف اگر آپ جائیں تو دونوں اقوال کی گنجائش موجود ہے۔ عربی لغت کی طرف اگر آپ جائیں تو حل کا معنی آپ سوالیہ انداز سے بھی کر سکتے ہیں اور نفی کا معنی بھی کر سکتے ہیں، لیکن صحیح حدیث کی طرف جب رجوع کریں گے تو پتہ چلے گا پہلا موقف ٹھیک ہے، دوسرا غلط ہے۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی تفسیر میں احادیث سے مدد لینا نہایت ضروری ہے۔ جاوید احمد غامدی کا یہ نعرہ ہے کہ عربی لغت کافی ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، عربی شاعروں کے اشعار کافی ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے۔ یہیں سے یہ لوگ مار کھاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور جو ان کو سنتے ہیں وہ بھی ان کی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ کہ قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے، اس لیے اس کی تفسیر جاننے کے لیے عربی زبان جاننا نہایت ضروری ہے۔ جسے عربی زبان نہیں آتی قرآن کی تفسیر کرے گا وہ ایسے ہی مار کھائے گا، ایسے ہی ٹھوکریں کھائے گا جیسے علی مرزا جہلمی جو انجینئر ہے، عالم دین نہیں ہے، وہ ٹھوکریں کھا رہا ہے اور اپنے سننے والوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اور جو یہ نعرہ لگائے کہ عربی زبان جاننا ضروری ہے اور یہی کافی ہے، ان کے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی مار کھائے گا۔ تو قرآن کریم کی صحیح تفسیر جاننے کے لیے کیا ہے؟ عربی زبان ہے ضروری، لیکن جہاں عربی لغت قرآن کریم کے کسی جملے میں کسی معنی کی کوئی گنجائش پیدا کر رہی ہو اور صحیح احادیث بتا رہی ہوں کہ اس معنی کی گنجائش نہیں ہے، تو وہاں پہ صحیح احادیث کو لیا جائے گا اور عربی لغت کے ذریعے جو معنی ہمیں معلوم ہو رہا تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اور اس کی کئی ایک مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن اب وقت چونکہ کم ہے تو بس اتنا بتا دینا کافی ہے کہ یہاں پہ امام صاحب نے دو قول بتائے اور دوسرے قول کو رد کیا، مسرد کیا، کس کے ذریعے؟ صحیح حدیث کے ذریعے۔ وہ صحیح حدیث کیا ہے؟ وہ نیچے حاشیے میں آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس ایڈیشن ہے محمد عزیر شمس والا تو نیچے دیکھیں کہ یشیرو، یہ الفاظ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے نہیں ہیں، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ محمد عزیر شمس کے رحمہ اللہ۔ یشیرو کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ صحیح حدیث کا نام لے کے اشارہ کر رہے ہیں علامہ اس حدیث کی طرف رواہ البخاری و مسلم، جس کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ بخاری میں نمبر کیا ہے؟ 4848 4848، اور مسلم میں نمبر کیا ہے؟ 2848 2848۔ تو اشارہ کر رہے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ اس حدیث کی طرف جسے روایت کی امام بخاری نے، امام مسلم نے، کس سے؟ صحابی رسول جناب انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً، اور انس ابن مالک اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میرا قول ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا۔ کیا کہا؟ کہ لا تزال جہنم تقول، جہنم مسلسل کہتی رہے گی۔ کیا کہتی رہے گی؟ حل من مزید، یہ لفظ بولتی رہے گی کہ کیا کچھ مزید بھی ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یضع فیہا، اللہ تعالیٰ جہنم میں رکھیں گے
یضع فی رب العزتی، رب تعالیٰ جہنم میں رکھیں گے کیا؟ قدمہ، اپنا قدم، اپنا پاؤں، فتقول، تو تب جہنم کہے گی قط قط، بس بس، کہتے ہیں۔ اور اس سے ملتی جلتی حدیث، ونحوہ، اس سے ملتی جلتی حدیث امام بخاری کہاں ایک اور بھی ہے، اور اس کا نمبر ہے 4568، 4568، لیکن اس کو روایت کرنے والے صحابی کون ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، یہ جو حدیث ابھی آپ نے پڑھی ہے، اس سے بھی پتہ چلا کہ جہنم گفتگو کرے گی، کلام کرے گی، کبھی کہے گی حل من مزید، اور کبھی کہے گی قط قط، بس بس۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کا قدم ہے، پاؤں ہے، اور ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ جیسے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ایسے ہی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پاؤں ہیں، لیکن اللہ کے پاؤں ہر طرح کے عیب سے پاک، ہر طرح کی کمزوری سے پاک۔ اللہ کے پاؤں ایسے ہی عظیم ہیں جیسے خود اللہ تعالیٰ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاؤں کو مخلوق کے پاؤں سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، نہ اس کی تفصیلات ہم اپنی طرف سے بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، بس پاؤں کا تذکرہ آ گیا، ہم ایمان لے آئے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ پہلا قول ٹھیک ہے کہ جہنم مسلسل کہتی رہے گی حل من مزید، کہ جب بھی لوگ ڈالے جائیں گے کہے گی کیا کوئی اور بھی ہیں، کیا کوئی اور بھی ہیں۔ اگر حل من مزید کا معنی نفی کا ہوتا کہ مجھ میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تو پھر مزید لوگ کیسے ڈالے جا رہے ہیں جبکہ اس میں گنجائش ہی نہیں ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ جہنم کہتی رہے گی کیا کچھ اور بھی ہیں لوگ، ان کی گنجائش تو موجود ہے، اور ہیں تو ان کو بھی لایا جائے۔ گنجائش تب ختم ہوگی جب اللہ تعالیٰ اس میں اپنا پاؤں رکھیں گے، اب وہ بھر جائے گی، پھر وہ کہے گی قط قط، بس بس۔ یہ تھی آیت نمبر 30۔ اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 31 کی طرف۔ جی، اب آیت نمبر 31 پہ گفتگو شروع ہونے لگی ہے۔ پہلے ہم قرآن کریم کی طرف دیکھتے ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، وَأُزْلِفَتْ، اور قریب کر دیا جائے گا، الجنہ، کس کو؟ جنت کو، للمتقین، کن کے قریب کر دیا جائے گا؟ متقین کے، پرہیزگاروں کے قریب کر دیا جائے گا۔ غیر بعید، یہ جنت متقی لوگوں سے، پرہیزگاروں سے دور نہیں ہوگی، ان کے قریب ہی ہوگی۔ میں نے بتایا تھا کہ کتاب الفوائد کا اردو ترجمہ ہر درس سے پہلے گروپ میں ڈال دیا جائے گا، شیئر کر دیا جائے گا۔ معذرت کے ساتھ آج یہ کام نہیں ہو سکا، ہمارے شیخ عنایت اللہ مدنی حافظہ اللہ جنہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے وہ مصروف تھے، اس لیے اس ہفتے یہ کام نہیں ہو سکا، لیکن آئندہ ہفتوں میں انشاءاللہ آپ کو درس شروع ہونے سے پہلے اردو ترجمہ مل جایا کرے گا انشاءاللہ۔ امام صاحب کہتے ہیں ثم اخبرا، پھر اللہ تعالی نے بتایا ہے، عن تقریب الجنت من المتقین، جنت کے متقی لوگوں سے قریب کر دیے جانے کے بارے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو عزت دیں گے اور جنت کو ان کے قریب کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں جنت کے قریب کیا جائے گا، بلکہ جنت کو ان کے قریب کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ان تقریب الجنہ، کہ جنت کو قریب کر دیا جائے گا، من المتقین، کن لوگوں سے؟ متقی لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے۔ وَأَنَّ أَهْلَهَا، اور بے شک اہلہا، اہل جنت کون ہوں گے؟ ہم الذین اتصفوا بہذه الصفات الاربع، اہل جنت وہ ہوں گے جو 4 صفات کے ساتھ، 4 اوصاف کے ساتھ متصف ہوں گے، جن میں 4 خوبیاں پائی جائیں گی۔ تو اہل جنت وہ ہوں گے الذین اتصفوا، جو موصوف ہوں گے بہذه الصفات الاربع، ان 4 اوصاف کے ساتھ، ان 4 صفات کے ساتھ جو آگے آ رہی ہیں۔ احداہا، ان میں سے ایک،
یہ چار اوصاف کیا ہیں؟ تو یہاں سے آیت نمبر پھر شروع ہو رہی ہے، کون سی؟ 32۔ تو آئیے قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 32 کی طرف، کہ ھذا ما توعدون، اہل جنت سے کہا جا رہا ہے، متقی لوگوں سے کہا جا رہا ہے، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اے پرہیزگارو، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والو، شرک سے دور رہنے والو، تم سے کہا جاتا تھا کہ تمہیں جنت ملے گی، جنت ملے گی، یہ ہے وہ جنت، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ کس سے کیا جاتا تھا؟ ہر ایسے شخص کے لیے اواب، جو بہت رجوع کرنے والا ہو، حفیظ، جو خوب حفاظت کرنے والا ہو۔ اور اس کے بعد ہے آیت نمبر 33، کیونکہ گفتگو جاری ہے وہ بھی پڑھ لیں، کہ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے، وجاء بقلب منیب، اور جو رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ تو یہ جنت میں جانے والے لوگ جو ہیں ان کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا کیا؟ اواب، بہت رجوع کرنے والا۔ دوسرا کیا؟ حفیظ، بہت حفاظت کرنے والا۔ کس چیز کی؟ اس پہ ابھی گفتگو ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ تیسرا وصف کیا ہے، تیسری خوبی کیا ہے اس کی جو جنت میں جائے گا؟ من خشی الرحمن بالغیب، جس نے رحمان کو دیکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے پھر بھی رحمان سے ڈرتا رہتا تھا دنیا میں، یہ سوچ کے کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ وجاء بقلب منیب، اور جس کا دل کیسا تھا؟ رجوع کرنے والا دل۔ تو اب آئیے کتاب کی طرف۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ ان آیات سے پتہ چلا کہ جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو ان چار صفات کے ساتھ متصف ہوں گے، جن میں یہ چار خوبیاں پائی جائیں گی۔ احداہا، ان میں سے ایک، ان چار خوبیوں میں سے ایک، ان چار صفات میں سے ایک، ان یکون اوابا، کہ وہ کیا ہو؟ اواب ہو۔ اواب کا معنی کیا جی؟ ای رجاعا الی اللہ، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہو۔ اواب مبالغے کا صیغہ ہے، ایک ہوتا ہے رجوع کرنے والا، ایک ہوتا ہے بہت رجوع کرنے والا، تو یہ مبالغہ ہے، بہت، اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ کیسے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا جی؟ من معصیتہ الی طاعتہ، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع کرنے والا۔ گناہ ہو گیا، شرمندگی ہوئی، فوراً نیکیاں کرنی شروع کر دیں، گناہ چھوڑ دیا، اللہ کی اطاعت کی طرف آ گیا۔ وَمِنَ الْغَفْلَةِ عَنْهُ إِلَىٰ ذِكْرِهِ، اور اللہ سے غفلت برتنے سے رجوع کرنے والا تھا، إِلَىٰ ذِكْرِهِ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو اواب کا معنی کیا ہوا؟ بہت رجوع کرنے والا۔ رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے وہ بتا دیا امام صاحب نے، یعنی کہ اللہ کی معصیت پہ تھا تو اللہ کی اطاعت کی طرف آ گیا، اللہ کا گناہ، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، فوراً نیکیوں کی طرف آیا، اور اللہ سے غفلت کبھی برتی، غافل رہا، ذکر نہیں کر سکا، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ گزر گیا، آدھا گھنٹہ گزر گیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ سے غافل رہا، اللہ سے غفلت برتی، تو فوراً رجوع کیا، اللہ کا ذکر کیا، کبھی سبحان اللہ کہا، کبھی الحمدللہ کہا، کبھی اللہ اکبر کہا، کبھی ویسے اللہ کی نعمتیں ذکر کرنا شروع کر دی، اللہ کی قدرت کا تذکرہ شروع کر دیا، اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کے احسانات کا۔ قال عبید بن عمیر، اب یہ تفسیر بیان کرنے کے بعد، اواب کی تفسیر بیان کرنے کے بعد امام صاحب اقوال بیان کریں گے سلف صالحین کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، جو یہی معنی اور یہی مفہوم بیان کر رہے ہیں کس کا؟ اواب کا۔ تو کہتے ہیں امام صاحب قال عبید بن عمیر، عبید بن عمیر نے کہا۔ یہ کون ہے؟ عبید بن عمیر اللیثی المکی، مکہ کے رہنے والے تھے، بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے واعظ تھے، اور تابعین میں سے تھے، تابعین کے بھی امام۔ تو یہ کہتے ہیں الاواب، اواب کون ہوتا ہے؟ الذی یتذکر ذنوبہ، جو اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، ثم یستغفر منہا، پھر ان گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، گناہ یاد کرتا ہے، گناہوں پہ غور کرتا رہتا ہے،
اور پھر اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، استغفر اللہ کہتا رہتا ہے گناہوں کو یاد کر کر کے. یستغفرو مغفرت طلب کرتا ہے، سین کا معنی طلب کرنا، منہا ان گناہوں کی. وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں، مجاہد کون ہے؟ ابھی ان کا تذکرہ پہلے کر چکا ہوں. تو مجاہد کہتے ہیں کہ هو الذی اذا ذکر ذنبہ فی الخلاء استغفر منہ. اواب کون ہوتا ہے؟ امام مجاہد کہتے ہیں اواب کون ہوتا ہے؟ وہ جو جب اپنے گناہوں کو ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے، فی الخلاء خلوت میں، تنہائی میں، علیحدگی میں، تو استغفر منہ، تو جس گناہ کو یاد کرتا ہے اس کی مغفرت طلب کرتا ہے. استغفر اللہ کہتا ہے یا اللہ میں تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں. دو قول ہو گئے اواب کی تفسیر میں. پھر کہتے ہیں وقال سعید بن المسیب، اور امام سعید بن مسیب کہتے ہیں. یہ کون؟ یہ بھی تابعی ہیں، بلکہ ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے، تابعین کا امام کہا جاتا ہے. مدینہ کے رہنے والے تھے، 94 ہجری میں فوت ہوئے، 94 میں. تو یہ اواب کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں کہ هو الذی یذنب، اواب وہ ہے جو گناہ کرے، ثم یتوب، پھر توبہ کر لے، ثم یذنب، پھر اس سے گناہ ہو جائے، ثم یتوب، پھر توبہ کر لے. یعنی کہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، بار بار اللہ کے سامنے ندامت کے، پشیمانی کے آنسو بہاتا ہے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے رابطہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے گر گڑاتا ہے. تو یہ ہو گیا پہلا وصف، پہلی صفت، پہلی خوبی ان کی جو جنت میں جائیں گے، اواب ہوں گے، اللہ سے بہت رجوع کرنے والے. الثانیہ، دوسری خوبی، دوسری صفت، دوسرا وصف، ان یکون حفیظا، کہ وہ بہت ہی حفاظت کرنے والا ہو. یہ کس آیت میں ہے؟ آیت نمبر 32 میں ہی آ گیا نا کہ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لفظ حفیظ کی وضاحت میں کہ لما ائتمنہ اللہ علیہ وافترضہ، کہ جو بہت حفاظت کرنے والا ہو کس چیز کی؟ اس چیز کی جس پہ اللہ نے اس کو امین بنایا، اور جو چیزیں اس پہ اللہ نے فرض کی. تو حفیظ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو جو چیزیں واجب کی ان کی حفاظت کرتا تھا، کوتاہی نہیں کرتا تھا. اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا. اللہ نے رمضان کے 30 روزے فرض کیے، پابندی کے ساتھ رکھتا تھا. جو اللہ نے چیزیں امانت دی ان میں خیانت نہیں کرتا تھا. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھ دی، اب اللہ کا بھی ہم سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں، اس میں خیانت نہ کریں. تو اس میں خیانت نہیں کرتا تھا. اگر اللہ نے بادشاہ بنا دیا، وزیر اعظم بنا دیا، تو یہ جو عہدہ ملا ہے اس کو اللہ کی طرف سے امانت سمجھتا تھا اور اس میں خیانت نہیں کرتا تھا. یہ کیا ہو گیا؟ حفیظ. تو اللہ نے جو چیزیں بطور امانت دی ہیں ان کی حفاظت، اور اللہ نے جن چیزوں کو فرض اور واجب قرار دیا ان کی حفاظت، یہ کیا ہو گیا؟ حفیظ. وقال قتادہ، اور قتادہ کہتے ہیں، قتادہ بن دعامہ السدوسی تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں یہ بھی، کہتے ہیں کہ حافظ لما استودعہ اللہ من حقہ و نعمتہ، کہ حفیظ کا معنی یہ کہ حافظ حفاظت کرنے والا کس چیز کی؟ اس حق کی، اور اللہ کے اس حق کی، اور اللہ کی اس نعمت کی جس کی حفاظت کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے. اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. تو اللہ کے اس حق کی حفاظت کرنے والا کیا کہلائے گا؟ حفیظ. جو توحید کی حفاظت کرے اور شرک سے بچے. وَنِعْمَتِهِ، اور اللہ کی دی گئی نعمتوں کی حفاظت کرنے والا. اولاد نعمت ہیں، ان کی حفاظت کرنے والا، انہیں بچانے والا کس سے؟ گمراہی سے، شیطان کے شر سے، شرک سے، بدعات سے، کبیرہ گناہوں سے، فحاشی اور بے حیائی سے. مال اللہ کی نعمت ہے،
اس کی حفاظت کرنے والا تھا، اسے غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرتا تھا، فضول خرچی نہیں کرتا تھا، بے جا اڑانے والا نہیں تھا۔ تو قتادہ کیا کہتے ہیں کہ حافظ، حفاظت کرنے والا، لما استودع اللہ من حقہ، اللہ کے اس حق کی اور اللہ کی اس نعمت کی جس کی حفاظت کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے۔ استودعہ، جس کی حفاظت کا مطالبہ کیا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، وَلَمَّا كَانَتِ النَّفْسُ لَهَا قُوَّةً، جب نفس میں دو قوتیں پائی جاتی ہیں، ہمارے نفس میں، ہماری جان میں، ہمارے نفس میں کتنی قوتیں موجود ہیں؟ کہتے ہیں دو قوتیں ہیں، قوت الطلب و قوت الامساک۔ ایک کسی چیز کو طلب کرنے کی قوت، اسے لینے کی قوت، اس کا مطالبہ کرنے کی قوت، اسے ڈھونڈنے کی قوت، اور دوسری قوت الامساک، روکنے کی قوت، رکنے کی قوت۔ تو کہتے ہیں کہ جب نفس میں دو قوتیں ہیں، ایک قوت طلب اور ایک قوت امساک، کان الاواب، تو اب کیا ہوا کہ لفظ جو اواب ہے مستعملاً، اس کو استعمال کیا گیا ہے لقوت الطلبی، قوت طلب کے لیے، فی رجوعہ الی اللہ و مرضاتہ و طاعتہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے معاملے میں اور اللہ کی رضا کے معاملے میں اور اللہ کی اطاعت کے معاملے میں۔ یعنی کہ لفظ اواب جو ہے یہ قوت طلب کے لیے ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی رضا کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع کرنا، اس کے لیے لفظ اواب کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو اواب کون ہوتا ہے؟ رجوع کرنے والا، کس کی طرف؟ اللہ کی ذات کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف۔ والحفیظ مستعملاً، اور لفظ حفیظ کو استعمال کیا گیا ہے لقوت الحفظ، قوت حفظ کے لیے، محفوظ کرنے کی قوت کے لیے، فی الامساک عن معاصیہ و نواہی، اللہ کی معصیتوں اور جن چیزوں کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے ان سے رک کر، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رکے رہنا، ان کے قریب نہ جانا، یہ جو قوت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوت حفظ۔ تو اس کے لیے لفظ حفیظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ کی جانب رجوع کرنا، اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا، اللہ کی اطاعت کو ڈھونڈنا، اس کے لیے کس کو استعمال کیا گیا؟ لفظ اواب کو۔ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، دور رہنا، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کہا دیا ان سے دور رہنا، اس کے لیے جو قوت ہے وہ کیا؟ قوت حفظ، اس کے لیے لفظ حفیظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب خلاصہ کیا ہے پھر دونوں کا؟ کہتے ہیں فالحفیظ، و حفیظ کون ہے؟ الممسک نفسہ عما حرم علیہ، الممسک جو روک کر رکھے نفسہ اپنے آپ کو، کس چیز سے روک کر رکھے؟ عما حرم علیہ، ان چیزوں سے روک کر رکھے جو اس کے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ تو یہ کون ہو گیا؟ حفیظ۔ حفیظ وہ ہوا جو اپنے آپ کو روک کر رکھے، اپنے آپ کو بچا کر رکھے ان امور سے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، یعنی کہ اپنے آپ کو بچائے زنا سے، شراب نوشی سے، سود سے، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی سے، شرک سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، یہ کون ہو گیا؟ حفیظ ہو گیا۔ والاواب، اور اواب کون ہوا؟ المقبل علی اللہ بطاعتہ، جو اللہ کی جانب متوجہ ہونے والا ہو اللہ کی اطاعت کر کے۔ تو اواب میں کیا ہے؟ قوت طلب، کوئی چیز طلب کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کو طلب کرنا ہے۔ اور حفیظ میں کیا ہے؟ حفاظت، بچنا ہے، دور رہنا، کس سے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے، حرام، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے۔ اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں الثالثہ، تیسرا وصف، تیسری صفت، تیسری خوبی،
جو ان میں موجود ہوگی جو جنت میں جائیں گے، جن کے جنت قریب کر دی جائے گی، وہ کیا ہے؟ قولہ، اللہ کا فرمان، من خشی الرحمن بالغیب، کہ جو رحمان سے ڈرا بالغیبی، بن دیکھے۔ یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 33 تو امام صاحب کہتے ہیں اللہ کا یہ جو فرمان ہے کہ من خشی الرحمن بالغیبی، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا، دیکھا نہیں رحمان کو پھر بھی ڈرتا تھا، تو یہ جو قول ہے اللہ کا، یتضمن، یہ مشتمل ہے الاقرار بوجودہ، اللہ کے وجود پہ اقرار کو، یعنی کہ جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانتا ہے اللہ کے وجود کو، مانتا ہے کہ اللہ ہے، اسی لیے ڈرتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو خوبی ہے کہ رحمان سے ڈرتا رہا بن دیکھے، اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ الفاظ کئی امور کے اقرار اور اعتراف پہ مشتمل ہیں، یعنی کہ رحمان سے بن دیکھے ڈرنے والا، اس کا مطلب مانتا تھا اللہ کے وجود کو، مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، خالق، مالک، رازق، تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے، مانتا تھا اللہ کی قدرت کو، اسے اللہ قادر ہر چیز پہ، اسی لیے ڈرتا تھا نا۔ مانتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مانتا تھا اللہ کے علم کو، اسی لیے ڈرتا تھا کہ اللہ مجھے جانتا ہے اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کہتے ہیں یتضمن، یہ اللہ کا فرمان جو ہے کہ من خشی الرحمن بالغیبی، جو رحمان سے ڈرے بن دیکھے، یہ مشتمل ہے کئی چیزوں کے اقرار پہ، کئی چیزوں کے اعتراف پہ۔ الاقرار بوجودہ، یہ مشتمل ہے اللہ کے وجود کے اعتراف اور اقرار پہ، وربوبیت ہی، اور اللہ کے رب ہونے کے اقرار اور اعتراف پہ، وقدرتی ہی، اور اللہ کی قدرت کے اقرار اور اعتراف پہ، وعلم ہی واطلاعہ، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے اقرار اور اعتراف پہ، واطلاعہ علی تفاصیل احوال العبد، اور یہ مشتمل ہے اس اقرار پہ کہ اللہ تعالیٰ مطلع ہیں بندے کے حالات کی تفصیلات پہ، اللہ تعالیٰ بندے کے حالات کی ایک ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو صرف مجموعی طور پہ جانتے ہیں، اوپر سے جانتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی حالت کی ہر تفصیل کو جانتے ہیں۔ بندے کے مثال کے طور پہ 32 دانت ہیں، ان میں سے کون سا خراب ہے، کون سا ٹوٹنے والا ہے، کس کو کیڑا لگ چکا ہے، کس کی کیا حالت ہے، بندہ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ داڑھی میں کتنے بال ہیں، بندہ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ کون سا بال سیاہ ہے، کون سا سفید ہے، کون سا کتنا بڑا ہے، کون سا گرنے والا ہے، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کس کے معدے میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، کس کے دل میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہدایت کے لحاظ سے بھی، گمراہی کے لحاظ سے بھی اللہ جانتا ہے ہر تبدیلی کو۔ وَيَتَضَمَّنُ، اور یہ الفاظ مشتمل ہیں، کون سے الفاظ؟ کہ من خشی الرحمن بالغیبی، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرے، الاقرار بکتبہ، اس کی کتابوں کے اقرار اور اعتراف پہ، یعنی کہ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، اس کا مطلب اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے جو اللہ نے اتاری ہیں، وہ اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے، اسی لیے تو اس کو پتہ چلا نا کہ کتابوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے پتہ چلا نا کہ اللہ ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ کی یہ تفصیلات ہیں، اللہ کا یہ علم ہے، اللہ کی جنت ہے، اللہ کی جہنم ہے، اسی لیے تو ڈرتا ہے۔ تو اس لیے یہ الفاظ بہت سے عقائد پہ مشتمل ہیں۔ رحمان سے بن دیکھے ڈرا، اس میں کئی عقیدے آ جاتے ہیں۔ تو یتضمن، اور یہ الفاظ مشتمل ہیں الاقرار بکتبہ، اللہ کی کتابوں کے اقرار و اعتراف پہ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے اقرار و اعتراف پہ، وامرہ ونہیہ، اور اللہ کے اوامر اور اللہ کی نواہی کے اقرار و اعتراف پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا یہ مانتا ہے کہ اللہ نے یہ احکام دیے ہیں، اللہ نے ان چیزوں سے روکا ہے، اسی لیے ڈرتا ہے، جن کا حکم دیا ہے ان کی تعمیل کرتا ہے، انہیں اپناتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے دور رہتا ہے۔ یہ بس ایک لائن، ایک سطر رہ گئی ہے معذرت کے ساتھ۔ وَيَتَضَمَّنُ، اور یہ الفاظ مشتمل ہیں الاقرار بوعدہ ووعیدہ ولقائہ، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے اقرار و اعتراف پہ
اور اس کی وعید اور دھمکی کے اقرار و اعتراف پہ، اور اس کی ملاقات کے اقرار و اعتراف پہ. یعنی کہ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، آخرت قائم ہوگی، اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے. وہ جانتا ہے کہ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا اگر اللہ کی بات مانی جائے. وہ جانتا ہے اور مانتا ہے اور اقرار کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی گئی تو اللہ کی وعید ہے، وارننگ ہے، جہنم میں ڈال دے گا، عذاب دے گا. فلا تصح خشیت الرحمن بالغیب، تو نہیں درست ہوگا رحمان سے بن دیکھے ڈرنا الا بعد هذا کلہ، مگر ان تمام امور کے بعد. یعنی کہ جو کہتا ہے میں رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہوں، اس کے یہ الفاظ تب ٹھیک ہوں گے جب ان تمام چیزوں کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوگا جن کا تذکرہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا ہے. تو چوتھی خوبی اور وصف کیا ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزا دے، آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اس وقت کی برکت سے ہی ہمارے دنیاوی امور بھی بابرکت ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے، اور روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزا دے، آپ لوگوں کے امور آسان فرمائے، آپ لوگوں کی اولاد اور آپ لوگوں کے رزق علم و عمل میں برکتیں ڈالے. باقی احباب کو بھی ترغیب دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.